ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے پروگرام باہمت مائع کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، تھامس ایڈیسن لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے کتابوں کی الماری سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی کن ذہن ہے، ہم نے اسے سدھرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن وہ اس قدر ڈل مائنڈڈ ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹے کے لیے گھر پر پڑھنے کا خود انتظام کرے۔ تھامس لکھتے ہیں کہ یہ خط میرے ایک اسکول ٹیچر نے میری والدہ کو لکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں جب اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا تو میری ماں نے یہ کہتے ہوئے مجھے اسکول جانے سے روکا تھا کہ آج سے تم گھر پر سبق پڑھو گے، کیونکہ تمہارے ایک ٹیچر نے مجھے خط لکھا ہے کہ تھامس اس قدر ذہین اور بطین بچہ ہے کہ اسے اپنے تمام کتب پر ہم سے زیادہ عبور حاصل ہے۔ اور پھر میری والدہ نے خود مجھے گھر پر پڑھانا شروع کیا تھا۔ تھامس آگے لکھتے ہیں کہ جس بچے کو ان کے اساتذہ نے بوجھ سمجھ کر اس کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی سے معذرت کر کے اسکول سے نکالا تھا، اس کن ذہن اور نکمے بچے کو ماں کی ممتا نے ایک ایسے مقام پر پہنچایا کہ کل جو شخص اس کے استاد بننے کو تیار نہ تھا، آج وہ شخص اس بات پر انتہائی افسردہ ہے کہ کاش تھامس کا شمار میرے شاگردوں میں کیا ہوتا۔ ناظرین، عورت معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور اس کا کردار ہر انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عورت نہ صرف ایک بیٹی، بیوی اور بہن کی شکل میں یا کردار میں اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے، بلکہ ماں کے کردار میں اس کی حیثیت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بچے کی ابتدائی تربیت اور شخصیت سازی میں ماں کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بچے کی ابتدائی عمر یعنی پیدائش سے لے کر 5 سال تک یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کے دماغی نشو و نما انتہائی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس دورانیے میں ماں کا رویہ، بات چیت کا انداز اور معمولات بچے کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے تاکہ بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ ایک پرسکون ماحول میں نشو و نما پا سکے۔ الغرض دنیا میں جن افراد نے بھی کوئی انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کی تربیت کا اہم کردار رہا ہے۔ اسی وجہ سے نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائع دو، میں تم کو ایک بہترین قوم دوں گا۔ واقعی جب ماؤں نے اپنی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری یکساں طریقے سے نبھائی تو معاشرے کو مولانا محمد علی جوہر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تھامس ایڈیسن جیسے ہیرے نصیب ہوئے۔ آج ہم نے جس ماں کو موضوع بحث بنایا ہے، اس کا تعلق ضلع مومند کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے اور روزگار کے سلسلے میں پشاور آئے ہوئے ہے اور تحصیل شالم میں کرائے کے ایک مکان میں رہائش پذیر ہے۔
غربت کا یہ حال ہے کہ موصوف کا شوہر جب صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت بچے سوئے ہوتے ہیں، اور جب گھر سے واپس آتا ہے تو تب بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیچارہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کر سکتا، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک بچہ احسان اللہ جو کہ پیدائش طور پر معذور ہے، جسے اپنے والد کے شفقت اور دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہے، لیکن غربت نے باپ بیٹے کے درمیان بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ غربت کی ستم ذریبی کو دیکھتے ہوئے احسان اللہ کے والدہ نے تھامس ایڈیسن کے والدہ کا کردار یا اس کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احسان اللہ کے والد موجود نہیں ہوتا ہے، اور ایک کنزرویٹو سوسائٹی کی ناطے اس کے والدہ کا انٹرویو بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے احسان اللہ کے چچا اجمل اور مدرسہ معرف القرآن کے محتمم مولانا مفتی صلاح الدین ایوبی صاحب کو زحمت دی ہے، تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ احسان اللہ کے متعلق وہ کیا تاثرات پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مفتی صلاح الدین ایوبی صاحب جو کہ مدرسہ معرف القرآن کے محتمم ہے، اور احسان اللہ جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے وہ اسی مدرسے میں پڑھتا ہے، تو اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو احسان اللہ جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے اور غریب بھی، بہت زیادہ غریب بھی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس کے والد جو ہے وہ سبزی فروش ہے، اور اکثر باہر ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے کردار سازی کے حوالے سے اس کو وقت نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی والدہ نے بہت اہم کردار ادا کیا اس کی تربیت میں۔ اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ احسان اللہ جو ہے ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہے، اور اس کی بولنے کی صلاحیتیں بھی بہت کمزور ہے، تو اس کو آپ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح قسم کے بچوں کو سکھانا اور پڑھانا کافی دل گردے کا کام ہوتا ہے، تو کیا یہ عام بچوں کی طرح بالکل سبق پہ کرتا ہے، یا اس کے لیے آپ خصوصی کلاسوں کا انتظام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے ایک ہمارے مدرسے جامع معرف القرآن کے ایک طالب علم جو اسپیشل مطلب ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہے اور اس کی گویائی بھی متاثر ہے، اور اس کو مطلب اس سے انٹرویو کرنا، اور اس کو مطلب سوشل میڈیا پہ اس کے کردار کو، اس کی محبت کو، اس کے مطلب مدرسے میں آنا پڑھانا، اس کو اجاگر کرنا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس کاوش کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے وہ جو بچہ ہے احسان اللہ ولد امان اللہ، جو کہ ہمارے ادارے جامع معرف القرآن گلشن مدینہ ٹاؤن شالم پل میں جو پڑھتا ہے، تو الحمدللہ اس کی جو صلاحیت ہے اور وہ جو مطلب محبت ہے، اس کی وجہ سے مطلب عام کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن جب وہ ایسے مطلب جو ہمارا استاذ ہے قاری صاحب ہے، جب وہ مطلب بعض اوقات اس کو الگ مطلب اس کو سے کوآپریشن مطلب اس سے تعاون کرتے ہیں، اس کو پڑھاتا ہے، لیکن عام اس کی ایسی محبت ہے اور ایسے مطلب وہ باقاعدگی ہے، ریگولرٹی ہے کہ مطلب وہ عام کلاس میں بیٹھ کر الحمدللہ پڑھتا ہے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ اجمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجمل دا سو دو احسان اللہ سکی گئی زی ترے مجی فرے جی ہاں، او دو احسان اللہ پلار سکی سکارو بات احسان کر الله پلار پروټو کار کوي چا سره په دیړای جی، او موږ په خپل دلته د سبزی کار کوو، ہاں او نور دای چې دی نو الله پاک معذوره پیدا کړی، ہاں دا پیدائشی معذور دے دا پیدایشي معذوره دی، جی، بیا هغې باوجود به دی ځي جومات ته په سیکل باندې یا په بل چا دغه باندې به تر راته خو جومات ته به ډېر تللی نه شو، کور به یې مونځ کوو، الله ته به یې ژړل، الله ته به یې غوښتل چې الله ته ما دومره وګرځوې چې یاره زه دې جومات ته لمانځه سره مې ډېر شوق دی، جومات تو سره چې زه په خپله تللی راتلی شم، زه دې کې وخت تېرېده په ده باندې الله پاک دغه رحم وکړو چې ده د شپې الله پاک ته ډېر زیات ژړلي،
زما تپوس پې هم کړی چې دا تره را لږ راپاڅوئ او زه ورته یو خبره کوم. زه باوجود به هغه به مور نه وم، به ورته ویل چې بس ویده دی او به مې راپاڅوه. خو زه بیا دا یم لاس دی چې سهار د مانځه ټایم شوی دی، دی د کټ نه چې څنګه راپاڅېده نو د خپله دا لاس او خپې کار شروع بیا د هغې سهار یې کار شروع د سهارې د شپې الله ته وژړه، بیا سهار چې مانځه له راته زه بیا دا مور به مو سره له دې نه مخکې خواري کوله که نه، دا هسپتال کې هم دغه کړي وو، د هغې هغه یو شی بل شی ورکړي وو بوټان او څه او څه، خو هغې سره څه کار ونه شو. بیا چې د الله پاک نه وغوښتل، الله پاک دې رحم دغه وکړو چې بس سهار دی راپاڅېد، دی په خپله روان شو. خو لکه اوس هم دی چې روان شي نو چې ودرېږي نو لکه په خپل طاقت نشي ودرېدی، دیوال یا چاته لاس اډانه وچی اډانه اچي. نو جومات له په دغې باندې الله پاک دغه کړو چې بس جومات له ځي راځي خپل لمونځ اودس کوي، ښې روژې هم صحیح نیسي، روژې خو روژې هم نیسي، روژې هم الحمدلله ښې چې او بیان دم کینی، بیان دم کینی او بس الله تبلیغ سره هم شوق دی د نیکانو خلکو سره بس په ټولګي کې ناسته پاسته په زولو وړو سره ودرېدل دغه هم نه کوي. په دغه جومات ته لاړ شي، اکثر د جومات د ماخوستن مانځه له چې لاړ شي نو موږ ورته بیا کوم یو ماشوم مثال کړو، دی په خپله طبع باندې چې لمونځ وکړي او خراب فارغه شي، هغې ومني، هغې پورې ورته ماشوم ولاړي چې دی را روان شي. اجمل بھائی ما دې مفتي صاحب سره خبرو کړه، هغه چې دا سحر منزل هم راځي سهار مانځله بس بعضې ټایم چې وده پاتې شي څوک پې اواز ونه کړي د باندې یا خوب غلبه کړي همداسې پاتې شي، دغه مونځ بیا کور کوي او چې نور دا په خپل ټایم بس راپاسي. نه دته څوک وایي چې د مانځه ټایم دی یا مانځله لاړ شه، او نو دته څوک یا دغه کوي چې یاره ته جومات ته لاړ شه، سبق سې هم شوق شته دی خو ویلی نه شي. اجمل بھائی اصل کې خبره دار چې احسان الله یو معذوره ماشوم دی او د دې باوجود د دونه نیک سیرت دی او د دونه مطلب په دې وخت کې په دې کوم عمر کې چې بالغ هم نه دی او د دونه ښه تربیت روان دی. نو تاسو څه خیال دی چې یاره د په دې تربیت کې د مور لاس نه دی، ځکه چې پلار خو د شپې راځي او د شپې بیرته دغه ته ځي او ته خپل مطلب د سبزی کار کې د وخت ځي نه وخت راځي، د تربیت کې چا لاس دی؟ د مور لاس دی، د نه لاس دی یا د نورو ماشومانو؟ د تربیت کې ډیر لاس د مور دی، ځکه چې پلار خو سهار وځي ماښام راځي او بچي تربیت به د مور نه زده کوي. د بچو تربیت حق په مور ډیر دی چې دته لکه صحیح لاره ورته وښیي او دا ماشوم په هغه طریقه باندې رالویږي، هغه هم هغه پویه ورکوي، د هغه حساب هغه کردار تګ ناسته پاسته دا د ښو خلکو سره راشي. خو یاره دا د مور اثریت ډېري پویه اوسه د هغې ډېری، نو په دغه وجه باندې دی لږ صحیح روان دی او نور د دماغونه هم ماشاءالله داسې دی چې یاره کومه خبره ورته وکړي نو ډېر وخت پس دې بیا تپوس کوم دته به خبره هغه ټایم یاد وي چې یاره ده ماته دا خبره کړې ده او یا دا څیز را کړی دی دا د ما څه یو امانت دی هغه د ده نه نه هېرېږي. د دې محلې متعلق ما دا اورېدلي دي او ما ته خلکو ویلې چې په دې محله کې نور ماشومان هم مطلب هغوی ډېر ښه تربیت روان دی. د دې مطلب دا دی چې دې محله کې ښه خلک اوسېږي، شریف خلک اوسېږي. یو بله ماشوم هغې مطابق ما ته دا وینا وشوله چې د هغې عدن نوم دی موږ سره ناسته عدن بچې تا ته مونځ پوره درځي او ته مطلب قرآن سبق وې الحمد کې او بچې تعالی د الله تعالی نومونه دې یاد کړي دي؟ څونه دې یاد کړي دي؟ ډېر ته ماته څو ووایې بچې؟ الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المجيد الحسيب الجليل.
شاباش شاباش جزاک اللہ.